بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا پاک نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایسا پاور پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان انشا محمد یاسین. پروگرام اپنی تلاش کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئی ہوں. آج پروگرام اپنی تلاش کا ٹاپک ہے کہ مرد کا رونا ٹھیک ہے یا نہیں. جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم بچہ بھی چھوٹا ہوتا تو اس کی ٹریننگ شروع کرتے تھے. تم مرد ہو, تم نے رونا نہیں ہے, کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیتے ہو, یہ سب ٹھیک نہیں ہے. کیا واقعی میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے یا بس ہم نے ہی اس کو ٹھیک نہیں بنایا ہوا. آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے, لیکن اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والا آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا ٹاپک بتاتے ہوئے بتایا کہ ہم بچوں کی ان کے بچپن سے ہی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں. ہم انہیں بتا دیتے ہیں بھی تم ایک مرد ہو, اور مرد کبھی خوف محسوس نہیں کرتا. ایک مرد کبھی ڈرتا نہیں ہے, ایک مرد کبھی روتا نہیں ہے, چاہے جیسے بھی سیاسی طبقاتی ذات پات یا ثقافتی حالات ہو. تم نے رونا نہیں ہے کیونکہ تم ایک مرد ہو. پاکستانی لڑکے ان جملوں کی سرگوشیاں سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں, ٹین ایجر اور پھر جوان ہونے تک یہ جملے ان کے ذہنوں میں پختہ گھر کر جاتے ہیں. لیکن ہم سوچتے نہیں اس بات کو کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے. کیا آپ جانتے ہیں ان اقسام کی شرائط سے مشرود مرد مانتے ہیں کہ جذبات کو اندر ہی اندر دبا دینا چاہیے اور تمام دن اپنے کردار میں کھوکھلی بہادری کا دکھاوا لازمی ہے. ان شرائط پر عمل اور اس کے نتائج کس قدر زہر آلود ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. وہ مرد جو رویا نہیں کرتے وہ نہ صرف سہمی ہوئی اور استحصال کی شکار مخلوق ہیں بلکہ ہر کسی پر بوجھ ہوتے ہیں, اور یہ بات سائنس نے ثابت کر دی ہے. جی ہاں, یہ تحقیق ہو چکی ہے. تحقیق کے مطابق بے خوف مردوں اور خوفزدہ خواتین کے صنفی بنیادوں پر بنے فرسودہ خیالات مردوں میں جسمانی اور زبانی جارحیت کو بڑھاوا دیتے ہیں, جس کے باعث ان کی جانب سے مجرمانہ اقدام اٹھانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اگرچہ جو مرد اس حد تک نہیں جاتے کہ مجرم وہ ٹھہرائے جائیں, لیکن پھر بھی اس چیز کو ذہن نشین کر لے کہ بے خوفی کا رویہ ایک جذباتی ناپختگی کو فروغ دیتا ہے, جس کی وجہ سے ایسے مرد خود اپنی کمزوریوں کے بڑے شوق سے منکر بن جاتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سے مرد ملیں گے, میں بھی آپ کے اپنے گھر میں ہو, جو غلطی تو کرتے ہیں لیکن نہیں, بڑے دھڑلے سے مکر جاتے ہیں, نہیں میں نے تو نہیں کیا. اور پھر انہیں کوئی گلڈ فیل نہیں ہوتا, کوئی احساس ندامت نہیں ہوتی کہ میں نے غلط کیا ہے, مجھے اسے ٹھیک کرنا چاہیے. نہیں, معافی تو ان کے لیے بنی نہیں ہوتی. سادہ لفظوں میں کہیں تو کسی بھی معاشرے میں مردوں پر جتنا زیادہ بے خوف شخصیت کو ظاہر کرنے پر دباؤ ڈالا جائے گا, وہ انفرادی طور پر اتنے زیادہ ہی خوف زدہ ہوں گے. آپ اپنے بچوں کو اگر بے خوف بناتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تم مرد ہو, تم نے رونا نہیں ہے, تم نے کبھی خوف محسوس نہیں کرنا کیونکہ تم ایک مرد ہو, تو آپ بہت غلط کرتے ہیں. کیونکہ آپ میں بھی وہ آپ بے خوف ہوں, لیکن صرف ظاہری طور پر, اندرونی طور پر وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے. میں بھی وہ ظاہری طور پر آپ کو بہت بہادر لگے, لیکن ان کی یہ بہادری کھوکھلی ہوگی, بالکل کھوکھلی. اور پھر وہ کیا کریں گے, وہی جو جرائم پیشہ افراد معمولاً معاشرے میں کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد معاشرے کے کمزور ترین شخص کو ہدف بناتے ہیں. بالکل اسی طرح جارحیت سے سرشار مرد اپنی جھوٹی بہادری جتانے کی خاطر خواتین کو اپنا ہدف بنا لیتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے, ہاں ہیں ارد گرد ایسے, بالکل ہمارے ارد گرد میں بھی ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہو, ہمیں پتہ ہی نہ ہو, اور جو اس سلسلہ اس انجام کو پہنچتا ہے کہ وہ مرد جو روتے نہیں ہیں وہ خواتین کو رلانا چاہتے ہیں. ان کے لیے خواتین کے آنسوؤں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, کوئی احساس نہیں ہوتا انہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ عورت کے آنسوؤں میں اپنی طاقت کا عکس تلاش کرتے ہیں. سو ان کے لیے کیسے ویلیویبل ہو سکتے ہیں. پاکستان جہاں کے معاشرے میں اس قسم کے مرد غالب ہیں, لیکن اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ایسے مردوں کو جب غلط نہیں کہا جاتا
بلکہ ان کے اقدامات کو صحیح کہا جاتا ہے، جو اس سے بڑا مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو مجرم ٹھہرائیں۔ نہیں، ہمارے یہاں تو کبھی نہیں، اس نے صحیح کیا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا قتل کر دیا جاتا ہے تو انہیں دیگر مردوں کی جانب سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ مرد جو خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں بالکل بھی غلط نہیں سمجھا جاتا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیگم کو کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کنٹرول کرنا اتنا لازم ہے۔ اگر کوئی بھی مرد اپنی غیرت کے لیے قتل کر دیتا ہے تو انہیں ان کی برادریوں کی جانب سے وقار عظمت بخشی جاتی ہے۔ یہی وقار، یہی عظمت ان کو شہ دیتی ہے اور انہیں ایسے کام کرنے پر راغب کرتی ہے، جس کی وجہ سے خواتین اپنے چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنے سے ہچکچاتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی چھوٹی موٹی باتوں کو تو خاطر میں ہی نہیں لایا جاتا۔ وہ مرد جو روتے نہیں ہیں، ان کے لیے خواتین کے آنسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مائنڈ میں جیسا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ماحول ایسا ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ جوں کا توں ویسا ہی ہو، اس میں وہ کمی بیشی نہیں چاہتے۔ اس عمل کو ہر کہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاکستانی ٹی وی ڈرامے جو کہ ہماری ثقافتی ارتقاء کے عکاس ہیں یا عکاسی سے محروم ہے، تو بھی دونوں فرسودہ خیالات کو بڑی سچائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی ڈرامہ دیکھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں آپ کو کوئی ایسا منظر دیکھنے کو نہ ملے جس میں ایک خاتون رو رہی ہے اور ایک مرد چلا رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے۔ ہم خواتین کے عالمی دن پر میگزین شائع کرتے ہیں ان کے حقوق پر، لیکن یہ ریاستی عدالتی ادارے اور سول سوسائٹی کے جو مطالبے ہم پیش کرتے ہیں میگزین میں، یہ تمام مطالبے اہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت کو محسوس کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ کوئی مطالبہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تبدیلی کے لیے بنیادیں عام لوگوں کی زندگیوں کی زمین میں پیوست نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں عام لوگوں کی بنیادوں میں اس چیز کو پیوست کرنا ہے، اور ہماری ماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ رونے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ رونا تو آپ کی زندگی کے لیے مفید ہے۔ رونا ایک عام انسانی عمل ہے اور یہ مختلف جذبات سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات، احساسات، ہم آنسوؤں کے ذریعے رد عمل پیش کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو ہم آنسوؤں کے ذریعے کیمیکل کو جاری کرتے ہیں اور ہم فوری طور پر زیادہ آرام دہ فیل کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کے تناؤ کی سطح بہت زیادہ ہو جائے تو کمزور محسوس کریں اپنے آپ کو، تو اگر آپ کا جسم کچھ آنسو بہانا چاہتا ہے تو اسے بہانے دیں، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اسے نہیں بہانے دیں گے، آپ کے اندر گھٹن بڑھے گی، آپ کا غصہ اور ہائی لیول کا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں۔ جی ہاں، آنسو بہانے سے آپ بلڈ پریشر جیسی بیماری سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو اعتراف کیا ہے کہ جب وہ بے چینی محسوس کرتے ہیں تو اپنے کام کی جگہ پر، اپنے گھر میں یا باتھ روم میں، کسی بھی جگہ ایسی جہاں کوئی ہو نا، تو وہ وہاں چھپ کے روتے ہیں اور وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں، ان کی بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے مزاج کو بہتر بناتا ہے آنسو بہانا۔ آپ ہماری جو جسمانی درد ہے، اس کو بھی آنسو جو ہوتے ہیں نا وہ کم کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جسمانی درد کو کیسے؟ آپ پیچھے جائیں اپنے بچپن میں، بلکہ آپ کی جلد پر داغ ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، کھیل کے میدانوں میں وقت گزارتے تھے، اور بچے چوٹ کھاتے ہیں، کہیں گرتے ہیں، ان کو چوٹ آتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیونکہ ہم بچے تب تھے تو ہمیں اس طرز عمل کو ہم سمجھ نہیں پائے، لیکن در حقیقت یہ جسمانی درد کو کم کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ یہ بچوں کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارا جسم ہمیشہ رد عمل کا بہترین طریقہ تلاش کرتا ہے۔ جب ہم روتے ہیں نا تو اکثر ہماری سانسیں تیز ہوتی ہیں، ہم تیز سانسیں لیتے ہیں، جس سے ہمیں کافی مدد مل سکتی ہے ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے
دماغ کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو تھوڑا واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ اور رونے سے اکثر آپ کو سوشل سپورٹ مل جاتی ہے، آپ کسی کے سامنے اپنے عزیز کے سامنے روتے ہیں تو وہ آپ کو جس مسئلے پہ آپ روتے ہیں اس کا حل بتا دیتا ہے، آپ کو کوئی اچھا سا مشورہ دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہتر فیل کرتے ہیں اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں آنسو بہا دینا چاہیے، ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ ہمارے جذباتی توازن کو بھی بحال کرنے میں آنسو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم غمگین ہوتے ہیں تو روتے ہیں، لیکن آپ سوچے جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو بھی اکثر ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے جذباتی توازن کو بحال کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کے حالات کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ رونا جسم کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے مضبوط جذبات یا احساسات کا سامنا کرنے کے ڈھال بن جائے، اور یہ صحت کی پہلی علامت ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ روتا ہے۔ زمین پر ان کے پہلے لمحات اس بات کا تعین کرنے کے لیے اہم ہے کہ آیا ان کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں۔ ان کا پہلا رونا ایک بہت اہم ہے جو بچے کو بیرونی دنیا کا مطابق ڈھلنے اور خود سانس لینے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی آواز جتنی زور سے ہوتی ہے ڈاکٹر اتنے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے جو ہم نے پیدا ہوتے وقت کیا تھا۔ اس پہ شرمندگی کیسی؟ جو چیز ہمیں غم سے نکال سے خوشی کی طرف لاتی ہے، ہمیں ریلیکس کرتی ہے، ہمارا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس چیز کو کرنے میں برائی کیا ہے؟ شرم کیسی ہے؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستانی مائیں اپنے بیٹوں کو بتاتی ہیں کہ رونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں یہ اس کی ایک تنگ نظام کو ختم کرنے کی جانب پہلا قدم ہوگا جو ہمیں بڑھانا ہے لازمی طور پر۔ جہاں صنفی بنیادوں پر کردار اس قدر پختہ ہو گئے ہیں کہ تبدیلی کا کوئی مکان نہیں بچا، وہاں ہمیں تبدیلی لانی ہے۔ بہرحال ایک قوم جس کے مرد خود اپنے آپ کے ساتھ ہی سچے نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم فریب کی دلدل میں آدھی پھنسی ہوئی ہے، اور ہمیں اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ رونا کچھ غلط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا پروگرام پسند کرنے کے لیے۔ ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک کمنٹ کی صورت میں دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے تو کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اگلی بار آپ کے ٹاپک پر پروگرام بنایا جائے گا۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنی میزبان انشا محمد یاسین کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان